الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. میرے میٹھے اور پیارے دوستو، ذی احتشام اور ذی احترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے خاص احسان فرمایا کہ وہ یہ خوشی کا موقع لایا. اللہ تبارک و تعالی نے خاص عنایت فرمائی جناب فقیر محمد اسلم نقشبندی تیفوری صاحب کے صاحبزادگان جناب محمد سیف اللہ تیفوری، جناب محمد معید تیفوری اور جناب محمد متین تیفوری. اللہ نے ان کو خوشی کا موقع عطا فرمایا. اس شادی کے عظیم الشان موقع پر اس کی عظمت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب بجائے گانوں باجوں کے ذکر خدا ہو، ذکر مصطفیٰ ہو. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ لوگ کیا کرتے ہیں اس موقع پہ پتہ ہے نا آپ کو، جو شادی سے 1 یا 2 دن پہلے کا دن ہوتا ہے اس دن رج کے شیطان کو راضی کیا جاتا ہے. یاد رکھیں جو بندہ خوشی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے نا، میرا رب اس کی مصیبت کے وقت اس بندے پر اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے، اسے تنہا نہیں چھوڑتا. اسے تنہا بولو نہیں چھوڑتا. تم اللہ کے بن کر رہو، تم اللہ کے بن کر رہو. اگر اللہ راضی ہو گیا تو سارا جگ راضی ہو گیا. سارا جگ راضی ہو گیا. اگر اللہ کی ذات ناراض ہو، سارا جگ تمہاری موافقت کرنے لگے تو ساری دنیا مل کر بھی تمہارا بھلا نہیں کر سکتی. اس وقت تک جب تک اللہ کی ذات راضی نہ ہو تب تک میرے دوستو بھلائی کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو سکتی. بات سمجھ میں آئی؟ آج ہمارے معیار تبدیل ہو گئے ہیں، ہمارے معیار تبدیل ہو گئی ہیں. ہمیں اللہ و رسول کی منشا کو خوشی کے موقع پر، زندگی میں کاروبار کے موقع پر، اور میرے دوستو غمی کے موقع پر، اور لمحہ بہ لمحہ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ اللہ کی یاد کو تازہ رکھنا تھا، محبوب کے فرمان کو یاد رکھنا تھا. ترجیح یہ ہونی چاہیے تھی لیکن ہماری ترجیحات بدل گئی، اس لیے اس کی ترجیحات بھی بدل گئی. بات سمجھ میں آئی؟ اگر ہم اللہ و رسول کے احکامات کو ترجیح دے دیں تو آج مسلمان بھی ترجیح پہ آ جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟
مسلمان بھی ترجیح پہ آ جائے گا۔ ہم کہلاتے تو ہیں اللہ کی فوج، ہم کہلاتے تو ہیں مسلمان یعنی اللہ والے۔ مسلمان کوئی شیطان والا تو نہیں ہوتا، اللہ والے۔ لیکن میرے دوستو کہلاتے اللہ والے ہیں کیونکہ مسلمان ہیں۔ دو ہی گروہ ہیں، یا شیطان والے ہیں یا اللہ والے ہیں۔ جو کافرین ہیں لازمی بات ہے شیطان والے ہیں، جو مسلمان ہیں وہ کون ہیں؟ ذرا بولو اللہ، حقیقی اللہ والا بنائے، ذرا بولو اللہ والے۔ جب اللہ والے ہیں تو ترجیح بھی اللہ رسول کی بات کو ہونی چاہیے۔ مبارک ہو ان کے لیے جنہوں نے اللہ و رسول کے طریقے کو ترجیح دی، سبحان اللہ۔ اللہ اس کا بہترین اجر اور بدلہ ان کو دے کہ انہوں نے خوشی کے موقع پر اللہ و رسول کے فرمان کو ترجیح دی ہے، اللہ و رسول کے فرمان کو ترجیح دی ہے۔ اور میں امید رکھتا ہوں میں بھی آپ سب بھی جب ایسا خوشی کا موقع آئے گا نوجوانوں کا، اپنا، بزرگوں کا، اپنے بچوں کے لیے، تو انشاءاللہ ہم سب اللہ و رسول کے فرمان کو ہی ترجیح دیں گے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہو انشاءاللہ اللہ و رسول کے فرمان کو ہی اللہ کے فضل و کرم سے ترجیح دیں گے۔ دیکھو اللہ کے کاموں پر چلو گے، اللہ ان کاموں میں آسانیاں دے دے گا، اللہ ان کاموں میں آسانیاں دے دے گا، عزتیں بڑھا دے گا۔ وگرنہ جب ناچ گانا ہوتا ہے، ادھر جب ناچنے والے ناچ رہے ہوتے ہیں، ادھر پھوپھا اٹھ کے جا رہا ہوتا ہے، نہیں ادھر پھوپھا اٹھ کے جا رہا ہوتا ہے، ادھر سے پھوپھا کو منا کے لیتے ہیں، ادھر سے ماما جا رہا ہوتا ہے۔ کیا وجہ؟ کیونکہ ماحول ایسا کریٹ کرتے ہو کہ تم تو اس کا شکار ہوئے، دوسروں کی طبیعتیں بھی اس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اب یہ موقع جو آج یہ محفل سجی ہے میرے دوستوں، کیسے دل نرم ہو گئے ہیں اللہ رسول کا ذکر سن کے۔ مجھے بتاؤ جب دل نرم ہو جائے گا پھر کون روٹھے گا؟ ویسے تو ماشاءاللہ یہ سارے اچھے لوگ ہیں، ادھر دیکھیں ماشاءاللہ حضور کی سنت ہے نا بھائی، ادھر دیکھیں حضور کی سنت، ادھر دیکھیں حضور، میں بزرگوں کا دکھا رہا ہوں، وہ تو ماشاءاللہ نوجوانوں نے بھی رکھی ہوئی ہے، بزرگوں کے ہی مسائل ہوتے ہیں نا، لیکن جو اللہ و رسول کے ہوتے ہیں اللہ رسول ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہونے دیتے۔ مسائل ان کے لیے پیدا ہوتے ہیں جو اللہ و رسول سے دور ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی بھئی؟ ذرا کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس تھوڑی سی شادی کے بارے میں گفتگو کے بعد اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرے دوستو یاد رکھیں فی زمانہ آپ کے عقیدے پر حملہ کیا جاتا ہے، اہل سنت کے جو آپ کا عقیدہ ہے اہل سنت کا، اس پر حملہ کیا جاتا ہے، جبکہ یاد رکھیں اہل سنت کا ہر عقیدہ رحمانی عقیدہ ہے، قرآنی حدیث عقیدہ ہے، حدیث والا عقیدہ ہے، بزرگوں والا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ بزرگوں والا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اہل سنت کے جو عقائد ہیں وہ تو بھائی قرآن میں نہیں ہے، تو یاد رکھیں قرآن کی آیتوں سے جو عقیدے نکلے ہیں وہی عقیدے اہل سنت کے عقیدے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہی عقیدے کس کے ہیں؟ اہل سنت کے عقیدے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں اہل سنت شروع سے چلے آ رہے ہیں، دوسرے گروہ جو الگ ہوئے نا وہ اسی طبقے سے فرقے بن کے لوگ الگ ہو گئے۔ بات آپ کے سمجھ میں، ادھر ہی بٹھا لیں، قریب ہی بیٹھ جائیں۔ تو یعنی کہ اسی میں سے لوگ نکل کے علیحدہ علیحدہ فرقے ہوئے ہیں، ورنہ اہل سنت جماعت ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے۔ ہمارے تمام عقیدے قرآنی اور رحمانی عقیدے ہیں۔ اب ایک عقیدہ اللہ نے میرے آقا کے بارے میں قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اس کے علماء نے کیے دو ترجمے، کتنے؟ دو۔ ذرا علم کی بات بھی سنا کرو، دو ترجمے۔ پہلا ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا، وہ ترجمہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ مومنوں کی
جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے. اور دوسرا ترجمہ کیا عام علماء نے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مومنوں کی جانوں سے زیادہ اہم ہے، اہمیت رکھتی ہے. ترجمے دونوں ہی درست ہیں، لیکن ایک ترجمہ عالمانہ ہے اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا ترجمہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ترجمہ، یہ کون سا ہے؟ یہ محققانہ ترجمہ ہے. ایک ہوتی ہے بات عالمانہ، ایک ہوتی ہے بات محققانہ، جس کو مکمل تحقیق کے ساتھ بیان کیا جائے اسے کہتے ہیں یہ تحقیقی بات ہے. اور تحقیقی بات کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ. مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہے. آپ کہیں گے حضور ثبوت، بھئی قرآن سے بڑا ثبوت کون سا؟ سب سے بڑا ثبوت تو قرآن کا ہے نا. آپ کہیں گے ہو سکتا ہے حضور اس میں اللہ کی مراد وہ نہ ہو جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ہو سکتا ہے کہ وہ مراد ہو جو عام علماء نے کہا. تو یاد رکھیں اللہ کی مراد تک صرف اللہ والے ہی پہنچتے ہیں، باقی ہیں عالم. لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نام ہی ولی اللہ ہے. سبحان اللہ. نام ہی ولی اللہ ہے. ولی اللہ ہے اور ولایت میں ایک اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں. تو آپ جو ترجمہ فرماتے ہیں، آپ کا ترجمہ علماء سے زیادہ محققانہ، علماء سے زیادہ صوفیانہ، علماء سے زیادہ اللہ کی مراد کو بیان کرنے والا ترجمہ. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ انشاءاللہ آج جو ہے نا اس کو ہم ایسا آپ کو انشاءاللہ سمجھائیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے میرا رب انشاءاللہ اس عقیدے کو دلوں میں بٹھا دے گا. اب انہوں نے فرمایا مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب. حضور کوئی ثبوت، مزید کوئی ثبوت کہ جہاں جو ہے ذرا زیادہ معاملہ ظاہر ہو جائے. میں نے کہا حدیث میں آیا کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو، کیا آیا حدیث میں؟ ذرا بول کے بتاؤ. شادی کا گھر ہے نا، ذرا بچوں کا شور بھی آ رہا، تو میں ذرا ادھر شور سے آپ کو ادھر متوجہ کرنے کے لیے کیا کہا تھا میں نے آپ کو؟ جب اپنے گھروں میں داخل ہو. یاد رکھنا یہ فرمان سرکار کا کافروں کے لیے نہیں، مشرکوں کے لیے نہیں، یہ فرمان ہے مسلمانوں کے لیے. اس کے لیے مسلمانوں کے لیے اور مومنوں کے لیے. ہم کون ہیں؟ جی نحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم ہیں مسلمان اور مسلمانوں کے لیے یہ فرمان ہے. حضور اگر کچھ فرمائے تو ہمیں عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ ذرا بولو، حاضری لگواؤ ذرا. جی عمل کرنا چاہیے. ذرا پیچھے والے بول رہے ہیں جی، ذرا ہاتھ اٹھا کے حاضری لگواؤ. عمل کرنا چاہیے جی. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ اے مسلمانوں یعنی میرے امتیوں، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو مجھ پر سلام بھیجو. سبحان اللہ. مجھ پر سلام بھیجو اور یوں کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابی نے عرض کی حضور داخل ہوئے گھر میں، یعنی مدینے میں تو داخل نہیں ہوئے، مسجد نبوی میں تو داخل نہیں ہوئے، آپ کی سنہری جالیاں جہاں آج ہیں مواجہ مقدس کے سامنے، وہاں تو نہیں گیا نا کوئی. حضور داخل ہوں گھر میں، اپنے گھر میں سلام بھیجیں آپ پر. یہ سلسلہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے صحابی یاد رکھ، میں مومنوں کے گھر میں موجود ہوتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. فرمایا میں مومنوں کے گھروں میں موجود ہوتا ہوں، میں مومنوں کے گھروں میں موجود ہوتا ہوں. اچھا یہاں پہ ایک چیز کا دھیان رکھنا، عربی قواعد کے لحاظ سے میں مشکل باتیں نہیں، بالکل آسان کر کے، وہ جو وہاں کی باتیں نا ان کو یہاں پہ لا کے آسان کر کے سمجھا رہا ہوں تاکہ ایک ایک بچے کو بھی یہ باتیں یاد ہو جائیں، اس کے دل میں بیٹھ جائیں. ذرا کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور نے کیا فرمایا؟
جب گھر میں داخل ہو مجھے سلام کرو، میں مومنوں کے گھر پہ موجود ہوتا ہوں۔ حضور سلام کیسے کریں؟ فرمایا السلام علیکہ، آگے پڑھو تو، کیا بات ہے۔ دیکھو یہ وہ محفل ہے جہاں پہ حضور کے حاضر سیغے کے ساتھ سلام بھیج رہے ہیں۔ اب ذرا عربی قاعدہ سن لو۔ قاعدہ یہ ہے، ایک تو حضور نے فرما دیا میں کیا ہوتا ہوں مومنوں کے گھر پہ موجود، حاضر، میں مومنوں کے گھر پہ موجود ہوتا ہوں، حاضر ہوتا ہوں۔ اب عربی میں سلام کرنے کا طریقہ جو حاضر ہو اس کا الگ ہے، جو حاضر نہ ہو اس کا الگ ہے، جو حاضر ہو اس کا الگ ہے، جو حاضر نہ ہو اس کا الگ ہے۔ حضور نے فرمایا میں حاضر ہوتا ہوں، میں موجود ہوتا ہوں۔ اب سلام کے الفاظ پر غور کرو جو آپ نے بھی پڑھا، ہر نماز میں بھی پڑھتے ہو۔ فرمایا کیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے اندر یہ یاد رکھنا کہ جب سلام کسی ایسے کو کیا جائے جو آپ کے سامنے موجود نہیں، جو آپ کے سامنے موجود نہیں، تو اس کو کہو گے سلامن۔ کیا کہو گے؟ سلامن۔ یا میرے دوستو اب یہ جو سلامن ہے نا، اس کے کیا معنی ہے؟ اس پر سلام ہو، اس پر عربی بعض اوقات موجود ہونے والے کو بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن غائب کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے سلامن کا۔ اب اس میں مشکوک ہو جاتا ہے پتہ نہیں حاضر ہے یا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آ جاؤ حاضر ہونے کا پہلا درجہ، وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ ہو آپ سے ذرا دور، جہاں جاتی ہے صرف آپ کی آواز۔ بات سمجھ میں آئی؟ جیسے آپ ہوں اپنی کسی زمین پہ کوئی فصل لگا رہے ہوں، ساتھ 1 یا 2 کلے کے فاصلے سے ایک بندہ کھڑا ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر اس کو عربی میں پکاریں گے تو لفظ کہیں گے یا۔ کیا لفظ؟ یا۔ اس کے معنی ہے اے۔ کیا معنی ہے؟ اے۔ اب یہ لفظ جو اے کا ہے نا، یا کا، یہ ذرا فاصلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذرا فاصلے کے لیے۔ جب ہم ندا دیتے ہیں نا کسی کو ندا دیتے ہیں، اسی طرح یہ ندا ہے جس میں آتا ہے یا، حرف ندا۔ لیکن یاد رکھنا حضور نے یہ نہیں فرمایا گھر پر داخل ہو تو یہ کہو السلام علیکہ یا رسول اللہ، اس کا ذکر نہیں۔ یہ بھی صحیح ہے، یہ یاد رکھنا، لیکن میں آپ کو کچھ اور سمجھا رہا ہوں، ذرا کہو سبحان اللہ۔ میں آپ کو کچھ اور سمجھا رہا ہوں۔ اب یہ ہے تھوڑا سا دور، آپ کی بات سن بھی رہا ہے، جس کو آپ سلام کرتے ہیں دیکھ بھی رہا ہے، آپ بھی ان کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو آپ لفظ استعمال کریں گے کون سا؟ یا، اے، حرف ندا، یہ استعمال کریں گے۔ لیکن جب آئی آپ کے کوئی بالکل قریب ہو، جب آپ کے کوئی بالکل قریب ہو، تو اب یا کے لفظ کا قانون نہیں ہے عربی کا کہ آپ جو بالکل قریب ہے اس کو آپ کہیں کہ جی یا کا لفظ نہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ یا ایو۔ کیا لفظ ہے؟ یا ایو۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اے میرے بہت قریب والے، السلام، تجھ پر سلامتی ہو یا آپ پر سلامتی ہو۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ حضور ہیں قریب۔ قریب وہ والے نہیں جو بہت فاصلہ ہوتا ہے، بلکہ بالکل قریب۔ اور کتنا قریب یہ اللہ نے بتا دیا۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ گھر میں موجود ہوتا ہوں تمہارے، اور مجھے سلام کرو، اور سلام بھی یا کے ساتھ نہیں، کس کے ساتھ؟ یا ایو کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ یہی ہے نا، السلام علیکہ ایو، لفظ کیا ہے؟ ایو۔ اچھا یہاں پر اگر یا ساتھ جڑا ہوا ہو جب بھی اس کا یہی مقصد ہے، اور لفظ ایو ہو تو تب بھی یہی مقصد ہے۔ قرآن پاک میں ہے نا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد ومبشر ونذیر وداعیا الی اللہ وباذنہ سراجا منیرا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو وہاں بھی یا ایو کا لفظ ہے، نماز میں بھی ایو کا لفظ ہے، دونوں ایک ہی فائدہ دیتے ہیں۔ یہ سلام کا طریقہ اس کے لیے بولا جاتا ہے جو بالکل قریب ہو۔ تو پتہ چلا حضور ہمارے قریب ہیں۔ اچھا اب حدیث نے تو بتایا نا یہ کہ حضور قریب ہیں، یہی بات نماز بھی بتا رہی ہے۔
یہی سلام نماز میں بھی کرتے ہو نا جی؟ اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ کیونکہ نماز ویسے تو فرض ہے لیکن اس لیے بھی ضروری ہے کہ نماز میں تیرے اور میرے نبی پہ سلام پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تم ایک مرتبہ حضور کی ذات پر سلام بھیجتے ہو، آقا تمہارے لیے 10 مرتبہ دعا فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور انسان کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں اور 10 ہی گناہ مٹا دیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کتنے فائدے ہوئے؟ اور سب سے بڑا فائدہ کیا؟ حضور اپنے رحمت والے ہاتھ 10 مرتبہ اٹھائے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ ذرا کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے قریب کے لیے، نماز نے بھی یہی بتایا قریب ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جب نماز میں کہو نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو فرمایا کہ جب یہ کہو تو جب یہ لفظ آنے لگے نا اس سے پہلے حضور کی بارگاہ میں متوجہ ہو جاؤ کہ حضور ہے موجود، اور موجود جان کر سلام کرو، موجود جان کر سلام کرو۔ یہاں کسی کو ایک وسوسہ پوری زندگی میں کبھی بھی پیدا ہو سکتا ہے، اگر پیدا نہ ہو تو کوئی وسوسہ پیدا کرنے والا وسوسہ پیدا کر سکتا ہے۔ وہ من الجنۃ والناس، وہ ہو سکتا ہے شیطانوں میں سے، جنوں میں سے ہو یا انسانی شیطانوں میں سے۔ لیکن وہ وسوسہ کیا ہوگا؟ وسوسہ یہ ہوگا اگر میں نماز میں، ذرا توجہ سے سننا بات تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اگر میں نماز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں متوجہ ہوا، نماز ہے اللہ کی، عبادت ہے اللہ کی، اگر میں حضور کی طرف متوجہ ہوا، حضور کا خیال آیا، تو کوئی یہ شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ یہ نعوذ باللہ عبادت کوئی کھول کے بتا رہا ہوں، یہ عبادت کہیں حضور کی عبادت تو نہیں شمار ہو جائے گی؟ کل کو کوئی وسوسہ ڈال لے اس سے پہلے آپ کو حل دے جاؤں، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے آپ کو حل دے جاؤں۔ تو اگر کل کوئی یہ وسوسہ آئے یا کوئی بندہ ڈالے کہ جی حضور کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی تصور آئے گا، تو اب نماز تو پھر حضور کی ہوئی نا، تو اس لیے بھائی یہ شرک ٹھہرے گا۔ ارے بات یہ اعلیٰ حضرت نے بات مکا دی، مسئلہ تو انشاءاللہ سمجھا کے جاؤں گا لیکن شعر پہلے سن لو۔ کیا فرمایا؟ جس میں شرک ٹھہرے تعظیم رسول، جس میں شرک ٹھہرے تعظیم رسول، اس برے دین پہ لعنت کیجیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہ جس میں حضور کی تعظیم شرک ٹھہر جائے نا، ایسا دین جو ہے نا وہ لعنت کے قابل ہوتا، اس کو اسلام نہیں کہتے، وہ کچھ اور ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب مسئلہ کہاں کھڑے تھے کہ بھئی یہ نماز اللہ کی تو نہیں ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو وہ بات سمجھاؤں جس سے بات جو ہے نا آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، دل میں اتر جائے بڑے آسان طریقے سے۔ اچھا جی بات یہ ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ، اچھا کسی کی روٹین رکھا کرو نماز کی، سجدہ اللہ کا ایک بھی قضا نہ ہو، شیطان نے ایک سجدہ قضا کیا، آج اس کا حال دیکھ لو۔ ہم تو صرف حضور کی رحمت کی وجہ سے محفوظ ہیں، ورنہ عمل ہمارے شیطان سے بھی بدتر ہے یہ والا عمل چھوڑنے والا۔ لیکن میرے دوستو نماز پڑھا کرو، لیکن اگر کوئی بھی بندہ ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا، کم از کم عید کی تو پڑھی ہوگی بھائی جی، یا جناب بقرہ عید کی یا جمعے کی نماز کوئی تو آخر پڑھی ہوگی نا، ذرا کہو یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق دے، سارے کہو آمین۔ آمین۔ اچھا بات یہ ہے کہ بھئی آپ پڑھتے ہیں نماز، آپ نے نماز میں کبھی قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہے جی؟ اچھا پڑھی ہے بھائی؟ ذرا سارے جواب دیں، پڑھی ہے۔ اچھا جس نے قل یا ایھا الکافرون نہ پڑھی ہو، اس نے تبت یدا تو پڑھ رکھی ہوگی، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پھر جس نے یہ بھی نہیں پڑھ رکھی، ٹھیک ہے جی، تو پھر اس نے میرے دوستو قل اعوذ برب الفلق تو پڑھ رکھی ہوگی، قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بات یہ آپ یہ سورتیں پڑھتے ہیں، یہاں تو شیطان یا انسان یہ وسوسہ ڈال رہا ہے نبی کی طرف متوجہ نہ ہو شرک ہو جائے گا۔ ارے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تو بہت اوپر ہے، جب تو کہتا ہے نا قل یا ایھا الکافرون، او بھائی کافروں کا ذکر بھی تو نماز میں کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بھائی کافر کا ذکر کر کے تیری نماز نہ ٹوٹ رہی ہے، نہ وہ کافر کی عبادت بن رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟
قل اعوذ برب الناس کہہ کے دنیا کے سارے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے. اس میں سارے لوگ شامل ہیں اس ناس کے اندر. مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس. کوئی کہے پہلے تو رب الناس تھا لیکن یہ تو من شر الوسواس الخناس ہے. ٹھیک ہے. اب اس نماز میں ہی بندوں کا بھی، پوری دنیا کے بندوں کا ذکر، جتنے آ گئے جتنے آئیں گے جتنے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا پھر ان کی ذکر کرتے کرتے ساتھ شیطان کا ذکر بھی کر رہا ہے. من شر الوسواس الخناس، وہ جو دل میں وسوسے ڈالتا ہے. شیطان کا بھی ذکر کر رہا ہے. اگر شیطان کا ذکر کرتے یہ نماز شیطان کی نہیں بنتی، اللہ ہی کی رہتی ہے. کافر کا ذکر کرتے یہ نماز کافر کی نہیں بنتی، اللہ ہی کی رہتی ہے. تبت یدا پڑھتے یہ نماز جو ہے میرے دوستو ابو لہب کی نہیں بنتی، اللہ ہی کی رہتی ہے. تو پھر حضور کا ذکر کر کے یہ نماز کیسے حضور کی ہو جائے؟ سبحان اللہ. نماز اللہ ہی کی رہے گی، بے شک، ذکر حضور کا ہوتا رہے بے گا. شک. بات یہ اگر کہو بھائی بروں کا ذکر، تو بھائی اچھوں کا ذکر بھی ہے، اچھوں کا ذکر بھی ہے. اب عبادت اللہ کی کر رہے ہو، اگر کوئی کہے نماز میں حضور کا ذکر کرنا، حضور کی طرف دھیان کرنا یہ شرک ہے، تو مجھے یہ بتاؤ جو عربی سمجھتا ہو، عربی سمجھتا ہو یا کم از کم قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوا ہو، جب وہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، مانا یاد آتا نہیں آتا؟ جی علماء کو تو زیادہ یاد آتا ہے، میرے جیسوں کو تو زیادہ یاد آتا ہے. پھر نماز شرک نہ ہو گئی؟ بھائی اللہ نے خود اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہے، جس میں نام کافر کا بھی آیا ہوا ہے، جس میں نام لوگوں کا بھی آیا، جس میں نام شیطان کا بھی آیا ہوا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ شیطان کا نام آنے سے وہ عبادت شیطان کی نہیں ہوتی. پھر سمجھا رہا ہوں، کافر کا نام آنے سے عبادت کافر کی نہیں ہوتی. اور سن لو، صراط الذین انعمت علیہم، بات سمجھ، جن پہ انعام آیا، اولئک انعم اللہ، انعام والے کون ہیں؟ جن پہ انعام آیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب یہ تو اچھے گروہ ہے نا بھائی، اب ان کا بھی نام آ گیا، پھر بھی نماز ان کی جی ان کی نہ ہوئی. اچھا پھر آگے آ رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولد ضالین. غیر المغضوب یہ ذکر ہے یہودیوں کا، اور ولد ضالین جو گمراہ ہوئے عیسائیوں کا. بندیاں نماز اللہ دی پڑھدا پہ، عیسائیاں دی پڑھدا پہ جی، یہودیاں دی. او بھائی یہ اللہ کا حکم جو ہے، بھائی بات یہ ہے اپنی کسوٹی اپنی ترازو اپنے پاس رکھ، اللہ نے جو ٹھیک کیا وہ جائز ہے. بھائی اگر غیر المغضوب علیہم ولدضالین نہیں پڑھے گا، اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین نہیں پڑھے گا، یا ایھا المدثر قم فانذر نہیں پڑھے گا، یا ایھا المزمل نہیں پڑھے گا، طٰہٰ نہیں پڑھے گا، ورفعنا لک ذکرک، الم نشرح لک صدرک. اب یہ سارا نہیں پڑھے گا، پڑھے گا کیا؟ پھر اللہ کی عبادت کرے گا کیسے؟ کوئی ہے طریقہ اس کے پاس جو حضور کے ذکر کو شرک قرار دیتا ہے؟ اس کے پاس کوئی طریقہ ہے؟ نماز میں نہ حضور کا نام آئے، نہ درود آئے، نہ اتحیات آئے، نہ کسی نبی کا ذکر، نہ کسی ولی کا ذکر، کسی کا ذکر نہ ہو. کوئی ایسا طریقہ لے کے آ پھر عبادت کا. بھائی عبادت اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی رہے گی، یہ شرک نہیں ہوتی حضور کا ذکر نماز میں آنے سے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا پھر اگر درود نہیں پڑھتے تو نماز ہو جاتی ہے مکروہ. مکروہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک اگر درود ابراہیمی کے دونوں حصے نہیں پڑھے، امام اعظم کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک، وہ فرماتے نماز ہوتی نہیں. ہمارے نزدیک اگر نہ پڑھے تو کیا ہو گئی؟ مکروہ. مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ کو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بھائی جب وہ پڑھتے ہو اس میں آل ابراہیم کا ذکر بھی، ابراہیم کا ذکر بھی، محمد و آل محمد کا ذکر بھی. ٹھیک ہے. پھر ربی جعلنی، اپنے والدین کو بھی نماز میں ہی پڑھ رہا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی
آگے پڑھو ولی والدیہ. بھائی یہ تمہارے سے پتہ کیوں پڑھوایا ولی والدیہ؟ کیا مطلب جی؟ ذرا آپ بول لیں. والدین ولی والدیہ والدین ومن ذریاتی اور ساری اولاد. ذریاتی سے مراد نا صرف وہ اولاد نہیں ہے جو آپ کے ہاں پیدا ہوئی ہے. جیسے فقیر اسلم کے ہاں اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کو ساری زندگی خوشیاں نصیب کرے, ان کے لیے یہ موقع جو ہے برکتوں سعادتوں سے اللہ تعالیٰ منور کرے. تو جیسے ابھی فقیر اسلم صاحب کی یہ اولاد ہے, بچیاں ہیں, ذریتی سے صرف یہ مراد نہیں بلکہ وہ جو نسل آگے چلے گی نا, اور ہماری اور آپ اور فقیر اسلم صاحب ان کی نسلوں میں جو آخری مسلمان قیامت تک آئے گا, اس کو کہتے ہیں ذریتی. اولاد نہیں, ذریتی ساری ذریت, اولاد بھی, اولادوں کی اولاد بھی, ان کی اولاد بھی, تا قیام قیامت آپ کی اولاد میں جتنے مسلمان ہوں گے وہ سارے ہیں آپ کی ذریت. کون ہے آپ کی؟ تو کیا فرمایا ومن ذریتی, یعنی ان ساروں کو ہی بخش دے. اب ساری اپنی آل اولاد بھی نماز میں پڑھے بیٹھا, ٹھیک ہے نا جی, ساری آل اولاد بھی نماز میں, والدین بھی ذکر کیا وہ بھی نماز میں ہیں جی. تو اب یہ ساروں کی بخشش کی دعا بھی کر رہا ہے نماز میں, ان کا ذکر بھی کر رہا ہے. والدین کے اگر ذکر سے نماز شرک نہیں ہوتی تو حضور کے ذکر سے بھی نہیں ہوتی. امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا جب تم نماز میں کہو السلام علیکہ, بولو ذرا ہاں, ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جب تم یہ پڑھو تو کیا کرو, حضور کی بارگاہ میں متوجہ ہو جاؤ, حضور کی بارگاہ میں متوجہ ہو جاؤ, اور متوجہ ہو کر سلام پڑھو. ٹھیک ہے نا. اس میں متوجہ ہونے میں اصل میں راز کیا ہے یہ بھی سن لو. متوجہ ہونا دراصل آداب مصطفیٰ سے ہے. جب آپ سلام پڑھیں حضور کو یا ایو کے لفظ سے مخاطب کریں تو اس سے پہلے آپ کا متوجہ ہو جانا یہ ضروری ہے, کیونکہ جیسے ہی آپ کا سلام پہنچے گا حضور بھی توجہ فرمائیں گے. ہم ہیں زندہ نبی والے, ہم ہیں زندہ نبی والے. اگر تم کہو مثال, میں بڑی پیاری مثال دیا کرتا ہوں, بڑی پیاری مثال, مجھے یہ بتاؤ بھائی کسی کے گھر پہ توریت ہے؟ نہیں جی نہیں. زبور نہیں, اس کے بعد میں انجیل نہیں, ہیں تو ساری آسمانی کتابیں نا, نبیوں پہ اتری نہیں ہے. بات یہ یاد رکھنا, جس نبی پر کتاب آتی ہے نا, جس رسول پر, وہ کتاب کے ساتھ رسول ہوتا, رسول کے ساتھ کتاب ہوتی ہے. کتاب کے ساتھ رسول, رسول کے ساتھ بولو کتاب. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, انجیل آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, زبور آئی, توریت آئی. حضرت داؤد علیہ السلام آئے. یار ان بچوں کو چپ کراؤ, یہ بالکل جو ہے نا مجھے بڑی دیر سے ڈسٹرب کر رہے ہیں. بچوں چپ ہو جاؤ بھائی, خاموش خاموش ہو جاؤ بالکل. کوئی بڑا ایک چلا جائے, ان کو جا کے چپ کرائے بچوں کو. اچھا میں نے کیا کہا, اب آپ نے ذرا بولنا ہے, ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انجیل آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, انجیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, توریت آئی. حضرت داؤد علیہ السلام آئے, زبور آئی. اچھا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے تو توریت بھی گئی. کیوں تمہارے گھروں پہ ہے؟ نہیں. اگر ہوتی تو تمہارے گھروں پہ ہوتی نا. یہاں پہ اگر توریت شریف ہوتی تو تمہارے گھروں پہ ہوتی. تو اگر تمہارے گھروں میں توریت نہیں ہے, اچھا یہاں پہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جی توریت جو ہے نا وہ جناب یا انجیل یا زبور وہ جناب عیسائیوں یہودیوں کے گھر پہ ہے, تو یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تحریف اور تبدیلیاں ہوئی, اصل کتاب چلی گئی. اصل کتاب چلی گئی جو تھی ایک ایک اللہ کی آیت, سارا اللہ کا کلام, وہ واپس چلی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے, کتاب بھی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, کتاب بھی گئی. حضرت داؤد علیہ السلام گئے تو کتاب بھی گئی. اگر نبی چلے گئے تو قرآن کیوں موجود ہے؟ سبحان اللہ. نہیں سمجھ میں آیا؟
یہ وہ ثبوت جیا جو تیرے اپنے گھر کے اندر ہے، بے شک تیرے گھر میں سے ثبوت۔ قرآن کیوں موجود ہے؟ اگر قرآن امت میں موجود ہے تو قرآن والا بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ بات سمجھ میں آئی؟ دلیل یہ ہے میری کہ اگر قرآن موجود ہے تو قرآن والا بھی موجود ہے۔ اچھا، پھر قرآن کے ساتھ ایک دوسری دلیل دے دوں حضور کی موجودگی کی۔ وہ دلیل کیا ہے؟ ذرا یاد کرو شب معراج کو، حضور کی معراج کی رات۔ حضور جب چلے گئے تھے تو نظام رک گیا تھا یا چل رہا تھا؟ رک گیا جی رک گیا نا، گھنٹہ بھی وہیں رک گیا، منٹ بھی رک گیا، سیکنڈ بھی وہیں رک گیا۔ سال گزرے 1800 سال، اللہ اور یہاں ٹائم رکا رہا۔ پتہ چلا جہاں حضور جاتے ہیں ٹائم وہاں چلتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جہاں حضور جاتے ہیں ٹائم وہاں چلتا ہے، جہاں حضور نہیں ہوتے وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، جہاں حضور نہیں ہوتے وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ سارا عالم، سویا بندہ سویا ہوا، ٹھہرا بندہ ٹھہرا ہوا، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ جامد رکی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ میں مثال دوں، آپ جنازوں میں گئے ہیں نا کسی کے؟ جنازوں میں جب آپ جاتے ہیں مردہ ہوتا ہے ٹھہرا ہوا، ہاتھ ہلتا، پیر، کوئی انگلی، ہونٹ، آنکھیں، کچھ نہیں ہلتا۔ کیوں؟ میت ہے، میت کیا ہے؟ میت، یعنی مردہ ہو گیا ہے، میت ہے۔ جب اس میں سے جان نکل گئی نا وہ مردہ ہو گیا۔ یاد رکھنا حضور ہیں اس سارے جہان کی جان۔ سبحان اللہ حضور جب چلے گئے جان نکل گئی، پیچھے میت رہ گئی۔ یہ سارا عالم مثل میت کے رہ گیا، سارا عالم مثل میت کے رہ گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ حضور ہے جہان کی جان، حضور ہے جہان کی جان۔ جب جان نکل گئی تو عالم ہو گیا مثل میت کے، مردہ، اور مردہ کبھی حرکت کرتا نہیں۔ تو اب جو ہے عالم رکا ہوا ہے یا چل رہا ہے؟ اب چل جی، دن بھی گزر رہے ہیں، گھنٹے بھی گزر رہے ہیں، ماہو سال بھی گزر رہے ہیں۔ ابھی شادی کی محفل ہو رہی ہے نا، پھر وہ وقت آئے گا جب آپ میں سے اکثر بارات میں بھی جا رہے ہوں گے، پھر اللہ وہ وقت بھی قسمت سے لائے گا جب ماشاءاللہ ولیمہ بھی کھا رہے ہوں گے۔ وقت گزر رہا ہے نا، کیوں گزر رہا ہے؟ یہ سارا نظام کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ حضور یہاں پہ ہیں، بے شک حضور یہاں پہ ہے۔ یا تو کوئی ثبوت دے دے جو یہ کہے کہ حضور کی وجہ سے نظام نہیں چل رہا، کوئی ثبوت دے دے کہ جب حضور جنت میں چلے جائیں گے نظام یہاں ایسے ہی چلتا رہے گا، نظام یہاں ایسے ہی چلتا رہے گا۔ کوئی ثبوت دے کہ حضور جب چلے جائیں گے پھر یہ عالم قائم رہے گا، پھر نظام ایسے ہی چلے گا، پھر لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، نظام چلتا رہے گا، شادیاں ہوتی رہیں گی، خوشیاں منائی جاتی رہیں گی، عالم قائم رہے گا۔ دے کوئی ثبوت؟ نہیں ہے۔ جب حضور یہاں ہے تو یہ چل رہا ہے، جب حضور وہاں جائیں گے تو وہ چل رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آئی؟ جب حضور یہاں ہیں تو یہ چل رہا ہے، جب حضور وہاں جائیں گے تو وہ چل رہا ہوگا۔ ابھی پتہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ ذرا کہو سبحان اللہ۔ بھائی جنت بنی ہوئی ہے نا، جی کوئی انکار تو نہیں کر سکتا، جہنم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرے دوستو سب کچھ ہوتے ہوئے چل کچھ نہیں رہا۔ اللہ جی چلنے سے مراد کیا ہے؟ بندے نمبر وار کافر حضور کے دشمن جا رہے ہیں جہنم میں نمبر وار، جنت ہی جنت میں نہیں۔ نظام وہاں پہ رکا ہوا ہے، یہاں پہ چل رہا ہے، یہاں پہ چل رہا ہے، یہاں پہ چل رہا ہے، وہاں پہ رکا ہوا ہے۔ جب حضور وہاں پہ جائیں گے نا پھر نظام وہاں پہ چل جائے گا اور یہاں کا ختم ہو جائے گا۔ جب تک حضور ہیں یہاں کا نظام ختم نہیں ہوگا۔ جب تک حضور ہے نا مدینے میں جلوہ گر، جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف بھی لے جائیں، اپنے غلاموں کو دیکھ بھی لیں، غلاموں کے گھروں میں بھی موجود ہوں، غلاموں کی جانوں سے زیادہ بھی قریب ہوں،
تب تک یہ عالم قائم ہے. جب حضور وہاں چلے جائیں گے پھر نظام چلے گا. میں آپ کو بتا رہا تھا بھائی یہاں تو چل رہا ہے, وہاں کیا ہے؟ یاد رکھو, ایک لفظ دے رہا ہوں آپ کو, یہ جا کے تحقیق کر لینا. یہ عالم چل رہا ہے, وہ نہیں چل رہا, وہ رکا ہوا ہے. وہاں پہ پتہ کیا ہے؟ لفظ دے رہا ہوں آپ کو موتی کی طرح, حضور کا انتظار. وہاں پہ ہے حضور کا انتظار, کیونکہ یہ بھی حضور کے لیے ہے, وہ بھی حضور کے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں بھی حضور کی وجہ سے ہے, وہ بھی حضور کی وجہ سے ہے, لیکن یہاں حضور ہیں یہ اس لیے چل رہا ہے. وہاں حضور نہیں ہے, وہ رکا ہوا ہے. کر کیا رہے ہیں؟ اگر میں عشق کی نظر سے دیکھوں, سارے ہاتھ باندھے حضور کا انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سارے ہاتھ باندھے حضور کا انتظار کر رہے ہیں کہ اے جانے جانا, اے جانے عالم, آپ تشریف لائیں گے تو یہ نظام چلے گا. ٹھیک ہے نا؟ نظام چلنا ہم جب مانتے کہ جب حضور ہوتے یہاں پہ, وہاں بندے جنت میں داخل ہو رہے ہوتے, حوریں ان کی خدمتیں کر رہی ہوتی, جام میرے دوستوں چل رہے ہوتے, دوستوں کی محفلیں سج رہی ہوتی. جنت تو ہے سجی ہوئی, کیا دوستوں کی محفلیں ہیں وہاں پہ سجی ہوئی؟ جی کوئی گیا ہی نہیں. وہاں کے مکین وہیں کے وہیں ہیں, یہاں کا تو کوئی نہیں گیا. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں کا تو کوئی نہیں گیا, وہ سارے ہیں انتظار میں. جب حضور وہاں جائیں گے نا, جنت میں داخلہ بھی جب تبھی ہوگا, پھر چلے گا نظام. تو یہ عالم کس وجہ سے چل رہا ہے؟ حضور اس میں موجود ہیں. حضور اس میں بولو, تو بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ حضور اس میں موجود ہیں تو یہ نظام چل رہا ہے. جب حضور نہیں ہوگے پھر یہ نظام نہیں چلے گا. اچھا تصور کرو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے جنت میں, ذرا کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور تشریف لے گئے کہاں؟ جنت میں. جنت میں. اچھا اس کے بعد یہ دنیا ہے, تصور کرو ذرا, حضور تشریف لے گئے جنت میں, اس کے بعد یہ دنیا ہے جی ختم. اس کے بعد لوگ یہاں پہ ہوں گے نہیں, کیونکہ اللہ نے جس کے لیے یہ سب کچھ بنایا ہے نا, جب اس کو وہاں لے جائے گا پھر اس عالم کو سجائے گا, یہ ختم ہو جائے گا. اس کا قائم رہنا بتا رہا ہے کہ حضور اس میں موجود ہے. ذرا کہو یار سبحان اللہ. جی سبحان ذرا اللہ. ایک دفعہ پھر سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ سبحان اللہ. اچھا اب آ جاؤ اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب میرا نبی ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب. آپ کہیں گے حضور یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی, یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. چلو دوسری آیت کی طرف آ جاتے ہیں جو سب کو سمجھ میں آ جاتی ہے. آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس کو آسانی سے مان لو گے, کیونکہ اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوتا, حملہ ادھر کو ہوتا ہے. کیا فرمایا؟ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. فرمایا ہم وہ ہیں, ہم, یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کلام کرنے والا, رب اولا کی ذات, وہ سب کا پالنے والا. نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. فرمایا ہم ہیں وہ کہ بندے کی جان کی رگ جو ہے نا, اس سے بھی زیادہ شہ رگ, اس سے بھی زیادہ بندے کے قریب ہے. اچھا اب آپ یہ سوچ لو بھئی یہ تو گردن کے پاس ہے یہ شہ رگ, ہو سکتا ہے اللہ اس سے بھی یہاں نزدیک ہو. بھئی ایسے نہیں, اس کو تحقیقی معنوں میں سمجھو. رگ جان سے مراد ہے انسان کی اپنی جان. اللہ نے فرمایا کہ میں بندے کی جان سے اس کے زیادہ قریب ہوں. اب اس میں کوئی بحث نہیں ہوتی, سب مان لیتے. جن کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کہتے ہیں ایمان لانا فرض ہے, مان لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے آپ کی جان سے زیادہ قریب. جہاں اللہ کی ذات ہے اللہ نے وہاں حضور کو رکھا ہے. جہاں اللہ کی ذات ہے, یہ مثال وہ نہیں, میرے پاس سامنے علماء یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے نا, پھر ان کو میں کھل کے بولتا. اب آپ کو آپ کے حساب سے مجھے سمجھانا پڑے گا نا. اللہ نے حضور کو رکھا ہے, بولو اپنے ساتھ. حضور کو رکھا ہے اپنے, ذرا بولو حاضری لگواؤ, کہاں؟ ساتھ.
دیکھو اللہ نے رکھا کلمے میں بھی ساتھ، اللہ نے رکھا کلمے میں بھی ساتھ. اچھا پھر اللہ نے رکھا اذان میں بھی ساتھ. یا اگر میں غلط بات کروں تو مجھے بتا دینا بھائی. کلمے میں بھی اللہ نے رکھا، نماز میں بھی اللہ نے رکھا، قرآن میں بھی اللہ نے رکھا ساتھ، تو جان میں بھی اللہ نے رکھا ساتھ. مسئلہ حل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تمہارے والے لیول کی بات. وہاں نہ پھر کہتے جی عمدۃ القاری شرح بخاری علامہ بدر الدین عینی صاحب نے فرمایا. اب وہ باتیں آپ کے سمجھیں تو آپ کو آپ کے لیول پہ رہ سمجھایا. جہاں اللہ کی ذات ہے اس نے محبوب کو بھی ساتھ رکھا. اچھا اب اگر کوئی کہے کہ جی یہ تو شرک ہو گیا، بھائی شرک نہیں ہوا، ہم نے اللہ کی ذات کا شریک نہیں کیا محبوب کو. ساتھ ہونے میں اور شریک ہونے میں فرق ہے. ساتھ ہونے میں اور شریک ہونے میں فرق ہے. ساتھ ہونا اور ہے، شریک ہونا اور ہے. فرمایا کہ نبی کو خدا مت کہو، نبی خدا نہیں، لیکن خدا کی ذات سے نبی، ابھی اگلا تم بولو گے جی جدا نہیں. تو بھائی خدا ہونے میں اور جدا نہ ہونے میں بڑا فرق ہے. خدا ہونے میں اور جدا نہ ہونے میں بڑا فرق ہے میرے دوستو. اب آپ کو میں نے اس کا سمجھایا نا. اگر آپ نماز خالص اللہ کی نماز ہے نا، ابھی آپ کو سمجھایا، نماز میں بھی حضور کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ جہاں اللہ نے اپنا ذکر رکھا حضور کا بھی ذکر رکھا. جہاں اپنی ذات ہے وہاں اللہ نے حضور کی ذات کو بھی حاضر کیا. اور اگر کہو کہ کوئی ثبوت، تو ایسا ثبوت جو آپ کے سمجھ میں جائے، اور ثبوت بھی پختہ. حدیث قدسی یاد رکھنا، حدیث نبوی اس کو کہتے ہیں جو ہو حضور کا کلام. حدیث نبوی حضور کا کلام، اور حدیث قدسی اللہ کا کلام. ٹھیک ہے نا؟ قال فی حدیث القدسی، اللہ کا فرمان ہے حدیث قدسی میں. فرمایا اے میرے محبوب ذکرت معی. فرمایا محبوب جہاں تیرا ذکر رکھا، جہاں اپنا ذکر رکھا وہیں تیرا بھی ذکر رکھا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ نے جہاں اللہ کی ذات وہاں اس نے حضور کو ساتھ رکھا، جہاں اپنا ذکر رکھا وہاں حضور کا ذکر بھی ساتھ رکھا. ٹھیک ہے نا؟ اور میزان کا پلڑا دیکھو کیسے برابر ہے. یہ بتایا کرتے ہیں جناب جو نقیب محفل ہے، میزان کا پلڑا کیسے برابر ہے. کلمہ اگر آپ پڑھو لا الہ الا اللہ، حرف کتنے؟ 12. کتنے حرف ہیں؟ گن لینا، گھر جا کے گننا. ٹھیک ہے نا؟ صبح اٹھ کے، رات کو ذرا سو جانا، صبح فجر پڑھنا، پھر صبح اٹھ کے باوضو پھر کلمے کے حرف گننا. لا الہ الا اللہ حرف ہیں اس میں 12. محمد الرسول اللہ اس میں بھی حرف 12. اور پھر لا الہ الا اللہ اس میں دیکھو گے نقطہ کوئی نہیں، نقطہ کوئی نہیں. اور محمد الرسول اللہ اس میں بھی نقطہ کوئی نہیں. تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ اللہ نے کلمے میں بھی ساتھ رکھا، نماز میں بھی ساتھ رکھا. اپنے نام پہ اپنے کلمے پہ نقطہ نہ دیا، حضور کے کلمے پہ بھی نقطہ نہ دیا کہ کہیں کوئی یہی نہ کہہ دے کہ ایک نقطہ زیادہ یا کم ہے. اس لیے اللہ نے نقطہ نہیں دیا. ایمل کاسی امریکہ کی عدالت میں، ایمل کاسی کا پتہ مجاہد تھا، اس کو پکڑ کے لے گئی. ہمارے لوگوں نے اس کو بیچ دیا، گورنمنٹ والوں نے. آپ لوگ نہیں بیچتے نا، ہم بیچتے. بیچنے والے بیچتے ہیں جن کے ضمیر بکے ہوئے، جن کے ایمان بک چکے ہیں، بیچ دیا. امریکہ کی عدالت میں کھڑا ہے کٹہرے میں. امریکی جو سرکاری وکیل ہے نا، اس نے ایمل کاسی سے سوال کیا. اس نے کہا تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا نبی اللہ کا محبوب ہے. اللہ کا بولو یقین ہے نا بھائی سب کو، لیکن وہ کافر تھا، اس کا یقین نہیں تھا. پتہ لگا یہ یقین کافر کوئی نہیں ہے، مسلمانوں کو ہے. تو اس نے کہا تم کہتے ہو نبی اللہ کا محبوب ہے. اگر نبی اللہ کا محبوب ہے تو اس نے محبوب کے نام کو بعد میں کیوں رکھا کلمے میں؟ محبوب کا جو نام ہوتا ہے وہ تو پہلے ہونا چاہیے، اپنے نام سے بھی پہلے. تو یہ نام بعد میں کیوں رکھا؟ پتہ یہ چلا نعوذ باللہ وہ اللہ کے محبوب نہیں ہے. اگر محبوب ہوتے تو اللہ اپنا کلمہ بعد میں رکھتا، حضور کے کلمے کو پہلے رکھتا. قربان جائیں حضور کے ایسے ایسے عاشق ہیں. ایمل کاسی نے جواب دینا، اس کو تم کہو گے سبحان اللہ. جواب کیا دیا
کہنے لگا اندھے بدبخت اور جس کے اندر محبت نہ ہو وہ ظاہر و باطن کا اندھا ہی ہوتا ہے. کہتا اندھے بدبخت تجھے سمجھ نہیں آئی بات اصل یہ ہے کلمے کی یہ ترتیب بھی حضور کی پسند کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا کیسے؟ کہنے لگا ایسے کہ یہ جو کلمے کا حصہ نا محمد الرسول اللہ یہ ہے اللہ کو پسند، اور جو کلمے کا حصہ لا الہ الا اللہ یہ ہے میرے حضور کو پسند. اس لیے اللہ نے اپنی پسند بعد میں رکھی، حضور کی پسند پہلے رکھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تو حضور کی پسند کو پہلے رکھا، اپنی پسند کو بعد میں رکھا، اسی لیے کلمے کی ترتیب یہ ہے. تجھے سمجھ ہی نہیں آیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو میرے دوستو یہ عقیدہ پختہ کر لو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مومنوں کے گھروں میں بھی حاضر، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب اور جہان میں موجود ہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بس میں نے ٹائم کافی لے لیا ہے. اخیر میں صرف آپ کو ایک نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے. کیا ارادہ یہ کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں کریں گے. ذرا ہاتھ اٹھا کے ارادہ کر لو. ارادے میں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں کریں گے اور انشاءاللہ شریعت پر عمل کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھیں گے اور عقیدے اہل سنت کے مطابق رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ان کی خوشیوں کو دوبالا فرمائے، اور جتنے بھی امور شادی خانہ آبادی کے ہیں اللہ تبارک و تعالی آسانی کے ساتھ سب کو سرانجام فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.